بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایس بولتے حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست محمد بشارت۔ بینکوں کی تاریخ کے عنوان سے ایک نشست میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اگلی نشست میں آپ کو بتائیں گے کہ ٹیمپلرز کی نئی تنظیم فری میسن نے فرانس کی بادشاہت کے کیسے پرخچے اڑائے اور دنیا کے باشندوں کو کون سا سیاسی نظام دیا۔ آج ہم اسی کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ جانیں گے سیاست کا معنی و مطلب، سیاست کی اقسام، جدید سیاسی نظریات کے اہم اصول، اور یہ کہ مذہب و سیاست میں دوری کب، کیسے اور کیوں پیدا ہوئی، اور دنیا کے باشندوں کے لیے کون سا نظام سیاست بہتر ہے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ آخر تک اور وہ حقائق جانیں جو آپ سے چھپائے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ سیاست کیا ہے؟ سیاست کا لغوی معنی ہوتا ہے شہری مملکت۔ اس کو ذرا وضاحت سے سمجھیں۔ انسان فطری طور پر تنہا رہنا پسند نہیں کرتا، اسے رہنے کے لیے ایک علاقہ اور معاشرہ چاہیے۔ اب چونکہ معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے، تو انسان کو معاشرے بنانے کے لیے دوسروں کے ساتھ مختلف قسم کے تعلقات قائم کرنے پڑتے ہیں۔ ہر فرد کی طبیعت، پسند ناپسند اور مفادات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے معاشرے میں افراد کے مفادات میں ٹکراؤ اور اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ اس ٹکراؤ کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد کو پابند کرنے کے لیے کچھ قانون و قاعدے بنائے جائیں تاکہ معاشرہ منظم رہ سکے۔ اب ان قوانین کو معاشرے اور ملک میں نافذ کرنے کے لیے ایک ادارہ یا سسٹم چاہیے، اور اس سسٹم کو کہتے ہیں حکومت۔ اس ساری تفصیل سے سیاست کا مطلب کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ معاشرے اور اس کے افراد کو منظم رکھنے کے لیے قوانین نافذ کرنا اور لوگوں کو ان قوانین کا پابند بنانا تاکہ معاشرہ پرامن رہ سکے، اسے سیاست کہا جاتا ہے۔ یہ تعریف ہم نے علم سیاست سے لی ہے۔ فتاوی شامیہ میں سیاست کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے: مخلوق کی اصلاح اس طرح کرنا کہ اس کو دنیا و آخرت دونوں میں نجات اور سکون حاصل ہو، سیاست اسلامی کہلاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسؤسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست بھی ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ اب وہ کون سی سیاست تھی جو انبیاء کیا کرتے تھے؟ تو اسے کہتے ہیں اسلامی سیاست، جسے ہم خلافت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا دنیا میں سیاست کا جو پہلا طریقہ رائج ہوا وہ تھا خلافت۔ خدا کی زمین پر خدا کا نظام قائم کر کے انسانیت کو امن و سکون فراہم کرنا خلافت کہلاتا ہے، اور جس شخص کو اس کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیاست کرنے کے انداز بدلتے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اسلامی دنیا میں خلافت کا نظام بطریق احسن رائج رہا۔ ان کے بعد دنیا کی اسلامی سیاست نے کروٹ لی اور خلافت ملوکیت یعنی بادشاہت میں بدل گئی۔ بادشاہت کسے کہتے ہیں؟ بادشاہت کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کو منظم کرنے کے لیے قانون خود بادشاہ بناتا ہے، اور بادشاہ کا چناؤ عوام یا شورا کے ذریعے نہیں ہوتا، بلکہ بادشاہ مرنے سے پہلے جس کو اپنی بادشاہت کا حق دے جائے وہی آگے بادشاہ ہوگا، خواہ وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو۔ یہاں پر بادشاہت اور خلافت کے درمیان فرق سمجھنا ضروری ہے۔ خلافت میں قوانین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہوتے ہیں، خلیفہ کا کام ان قوانین کو نافذ کرنا ہوتا ہے، جبکہ بادشاہت میں قوانین بھی بادشاہ خود بناتا ہے اور نافذ بھی خود کرتا ہے۔ تو فلپس نے فرانس میں ٹیمپلرز کے ساتھ جو سلوک کیا،
تو انہوں نے بادشاہت کو ختم کرنے کی ٹھان لی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ فرانس پر لوئس 16 کی حکومت کا زمانہ تھا اور ہر فرد ٹیمپلرز کو بھول چکا تھا۔ اب ٹیمپلرز ایک نئے نام فری میسن کے روپ میں دنیا کے باشندوں کو فریب دے رہے تھے۔ سن 1789 میں ٹیمپلرز کی نئی تنظیم فری میسن نے فرانس کے تخت کی بنیادیں ہلا ڈالیں۔ عوام کو بادشاہ کے خلاف کر دیا گیا اور بالآخر عوامی قوت نے بادشاہت کو ختم کر ڈالا اور دنیا ایک نئے نظام حکومت سے متعارف ہوئی جسے آج کے دور میں جمہوریت کہا جاتا ہے۔ جمہوریت کی تعریف انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں یوں بیان کی گئی ہے: وہ نظام حکومت جس میں عوام کے چنے ہوئے نمائندوں کی اکثریت رکھنے والی سیاسی جماعت حکومت چلاتی ہے۔ فرانسیسی بادشاہ کو ختم کرنے کے بعد اب ایک ایسے تجربہ کار اور باہمت فرد کی ضرورت تھی جو ملک کا نظام عوام کی مرضی کے مطابق چلائے۔ لہٰذا اس کے لیے عوام نے چناؤ کیا ایک فوجی جرنیل نیپولین کا۔ نیپولین پہلے سے ہی طاق میں تھا۔ اب حکومت میں آنے کے بعد اس نے سوچا کہ فوج بھی میرے ماتحت ہے، میں عوام کے ماتحت کیسے حکومت کر رہا ہوں؟ کیوں نہ ایک ایسا نظام بناؤں کہ لاٹھی بھی بچ جائے اور سانپ بھی مر جائے، یعنی فوج بھی میرے ہاتھ میں رہے اور جمہوریت کا نظام بھی سمٹ کر میری مٹھی میں آ جائے۔ لہٰذا اس نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کچھ ہی عرصہ بعد جمہوریت کی دھجیاں بکھیر دیں اور دنیا کو ایک نیا سیاسی نظام دیا: آمریت یعنی ڈکٹیٹرشپ۔ آمریت میں سارا اختیار آمر کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ عوام کو نہ اپنی رائے دینے کا حق ہوتا ہے اور نہ ہی آمر کے خلاف آواز اٹھانے کا حق۔ آمریت میں آمر جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا بنی اسرائیل کی سیاست بھی ان کے انبیاء کیا کرتے تھے اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اصل خلافت کا نظام رائج رہا، تو گویا سیاست دیندار اور مذہبی لوگ کیا کرتے تھے۔ پھر مذہب اور سیاست میں اتنی دوری کیسے اور کب پیدا ہو گئی کہ آج تو مذہب اور سیاست میں ایک بحر بے کراں حائل نظر آتا ہے؟ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مذہب و سیاست میں دوری کب اور کیسے پیدا ہوئی۔ 16ویں صدی کے بعد جب یورپ میں کلیسا اور جدیدیت میں جنگ چھڑی تو جدیدیت نے کلیسا کو شکست دے دی، جس کے نتیجے میں وہاں سے مختلف تحریکیں اٹھیں۔ بے شمار مفکرین نے عوام میں بیداری کے لیے کوششیں کیں، تاہم 4 افراد کے نام ان میں سر فہرست ہیں جنہیں جدید سیاسی نظریات کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ ان میں پہلا نام ہے میکاولی کا، جس نے نیشنلزم کی بنیاد رکھی۔ نیشنلزم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ملک قومیت کی بنیاد پر بنے گا، مذہب کی بنیاد پر نہ بنے گا۔ سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں کہ میکاولی نے سیاست سے مذہب کو نکالنے کا نظریہ پیش کیا۔ جدید سیاسی نظریات میں دوسرا نام وولٹائر کا آتا ہے۔ وولٹائر نے میکاولی کے برعکس سیکولرزم کی بنیاد ڈالی۔ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ملک یہ آئین نہیں بنا سکتا کہ ملک کا بالا تر مذہب کیا ہوگا۔ مثال سے سمجھیں، مثلا ہمارے ملک پاکستان کے آئین میں یہ بات شامل ہے کہ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اگر سیکولرزم کا نظام رائج ہوتا تو کوئی بھی ملک کا حاکم بن سکتا تھا، مسلمان ہونا ضروری نہ ہوتا۔ گویا کہ ہم سیکولرزم کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بے دینی کو سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ جدید سیاسی نظریات میں تیسرا نام آتا ہے روشیو کا۔ روشیو نے سوشلزم کی داغ بیل ڈالی۔ سوشلزم کا مطلب یہ ہے
کہ فرد اپنے ہر معاملے میں آزاد ہے، کسی بھی فرد پر نہ مذہب کوئی پابندی عائد کر سکتا ہے اور نہ ہی ریاست۔ گویا کہ روشیو نے دنیا کے باشندوں کو ملک و مذہب دونوں کے خلاف بغاوت پر ابھارنے کا نظریہ پیش کیا۔ شاید یہی وہ نظریہ ہے جس سے متاثر ہو کر آج امت محمدیہ کی کچھ بیٹیاں، میری اور آپ کی بہنیں، میرا جسم میری مرضی کے دل خراش نعرے لگاتی نظر آتی ہیں۔ جدید سیاسی نظریات میں چوتھا نام مونٹیسکو کا ہے۔ مونٹیسکو نے کمیونزم کی بنیاد رکھی۔ کمیونزم کا مطلب یہ ہے کہ تمام کارخانے اور زرعی زمینیں حکومت کی ملکیت ہوں گے اور ہر قسم کی پالیسی حکومت طے کرے گی۔ حکومت کے 3 ستون یعنی سینٹ، کابینہ اور عدلیہ الگ الگ ہوں گے۔ یہ وہ افکار تھے جنہوں نے عوام پر بڑے دررس اثرات مرتب کیے اور مذہب و سیاست میں ایسی دوری پیدا کی کہ آج کا انسان یہ سمجھنے لگ گیا کہ سیاست اور مذہب 2 ایسی متضاد چیزیں ہیں کہ جن کا جمع ہونا محال ہے۔ جہاں ایک طرف دنیا کا پہلا سیاسی نظام اسلامی خلافت تھا، تو دوسری طرف آج جمہوریت تقریباً دنیا کا آخری سیاسی نظام سمجھا جا رہا ہے۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ کون سا سیاسی نظام ملک و قوم کے حق میں بہتر ہے۔ اگر آپ کی سوچ متعصب ہے تو میری باتیں آپ کی سمجھ میں شاید نہ آئیں، لیکن اگر آپ دنیا کے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے تو امید ہے کہ انداز بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ خلافت اور جمہوریت کا تقابل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا تصور پیش کرتی ہے، جبکہ جمہوریت عوام کی نیابت کا نظریہ دیتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک سچے مسلمان کو کس کی نیابت چاہیے؟ خلافت عوام کے سربراہ یعنی خلیفہ پر دین اسلام کے قیام کی ذمہ داری عائد کرتی ہے، جبکہ جمہوریت عوام کی خواہشات کی تکمیل کا نام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی خواہشات مقدم ہیں یا دین اسلام؟ خلافت میں حکمران کے لیے بالا تر قانون کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی فیصلہ قرآن و سنت سے کیا جائے گا، جبکہ جمہوریت کا بالا تر قانون انسانوں کا اپنا بنایا ہوا آئین و دستور ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ملکی آئین قرآن و سنت کے خلاف ہوگا تو فیصلہ آئین کے مطابق ہوگا، نہ کہ قرآن و سنت کے مطابق۔ ہمارے لیے اہمیت کس چیز کی ہونی چاہیے، قرآن و سنت کی یا آئین و دستور کی؟ خلافت میں مشورہ لیتے وقت خلیفہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کا مشورہ ملک و قوم کے حق میں بہتر ہے، اسی پر فیصلہ کرتا ہے، اگرچہ وہ مشورہ دینے والے کم ہی کیوں نہ ہوں۔ جبکہ جمہوریت میں اکثریت کا اعتبار ہے، مشورے کی بہتری کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، یعنی اگرچہ 10 افراد کا مشورہ ملک و قوم کے حق میں بہتر ہے، لیکن اگر 15 افراد اس کے خلاف ہیں تو بات 15 کی مانی جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے یا نام نہاد اکثریت کی خوشی کے لیے؟ عوام کی حکومت عوام کے لیے عوام کے مشورے سے، یہ وہ الفاظ ہیں جو عوام کو محض الو بنانے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جمہوریت میں نہ تو عوام کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے اور نہ ہی عوام کی اکثریت کے نمائندے حکومت کرتے ہیں۔ جمہوریت میں عوام کی ترغیب کے لیے جو ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے جائیں، ان کو گمراہ کرنے کے لیے جو بھی سبز باغ دکھائے جائیں، سب جائز سمجھے جاتے ہیں۔ ایک امیدوار خواہ کیسے بھی ذرائع جائز یا ناجائز استعمال کر کے اپنے مخالفین کے مقابلے میں زیادہ ووٹ حاصل کر لے تو وہ عوامی نمائندہ یعنی عوام کا نمائندہ شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ عوام بھی جانتی ہے کہ اس شخص نے عوام کی پسندیدگی کی وجہ سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کیے، بلکہ جھوٹے وعدوں سے عوام کو دھوکہ دیا ہے، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے، برادری ازم استعمال کیا گیا ہے،
یا پھر روپے پیسے سے ووٹ خریدے گئے ہیں؟ اکثریت پر فیصلے کا دعویٰ کتنا سچا ہے؟ اب آئیے اس کی حقیقت بھی جان لیتے ہیں۔ جمہوریت کی تعریف آپ معلوم کر چکے ہیں، پھر دہرائے دیتا ہوں۔ ڈیموکریسی a system of government based on the principles of majority decision making، یعنی جمہوریت میں عوام کی اکثریت کو اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت کرنے کا حق دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا ہی پرفریب نعرہ ہے، ورنہ عملی طور پر ہو یہ رہا ہے کہ جمہوریت کے غلط فارمولے کے ذریعے ایک محدود سی اقلیت کو اکثریت کی گردنوں پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ مثال سے سمجھیں، فرض کیجئے ایک انتخابی حلقے میں ووٹروں کی کل تعداد 50,000 ہے۔ ایک امیدوار نے 20,000 ووٹ حاصل کیے، اس کے خلاف دوسرے نے 16,000 اور تیسرے امیدوار نے اسی حلقے سے 14,000 ووٹ حاصل کر لیے۔ اب جمہوریت کا کہنا ہے کہ 20,000 ووٹ حاصل کرنے والا چونکہ اکثریت میں ہے اس لیے عوام کا نمائندہ کہلائے گا، جبکہ غور کیجئے، دماغ سے کام لیجئے، حلقے کے صرف 20,000 افراد نے اسے منتخب یعنی سلیکٹ کیا ہے اور 30,000 افراد نے اس کو رد یعنی ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو بتائیے اکثریت کس طرف ہوئی؟ جسے ہم عوامی نمائندہ کہہ رہے ہیں، اسے سلیکٹ کرنے کی طرف یا ریجیکٹ کرنے کے حق میں؟ اسے سلیکٹ کیا 20,000 نے اور ریجیکٹ کیا 30,000 نے۔ تو فرمائیے جی، یہ جمہوریت کے نام پر محدود سی اقلیت کو غالب اکثریت کی گردنوں پر مسلط کرنے کی سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سچ اگلنے پر میں ان تمام سامعین سے معذرت خواہ ہوں جن کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو۔ میں جانتا ہوں اگر کچھ بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، مگر خاموش رہنے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ IS بولتے حقائق میں اپنے میزبان محمد بشارت کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔